کبھی دیوار ہلتی ہے کبھی در کانپ جاتا ہے علی کا نام سن کر اب بھی خیبر کانپ جاتا ہے شاہ مردان نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ انتہائی واجب الاحترام برادر عزیز پروفیسر جاوید صاحب اور عزیز طلباء، آج 19 رمضان المبارک ہے اور یہ دن اسلامی تاریخ میں انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ یہ وہ دن ہے جب صبح کے وقت امیر المومنین امام المتقین حضور سیدنا و مولانا علی المرتضیٰ علیہ السلام اشجاع الاشجاعین نماز فجر کی ادائیگی کے لیے گھر سے نکلے۔ آپ علیہ السلام کی یہ عادت کریمہ تھی کہ آپ جب بھی نماز فجر کے لیے گھر سے نکلتے تھے تو یہ اندھیرے کا وقت ہوتا تھا، یعنی اس وقت صبح صادق کا وقت ہوتا تھا اور انتہائی ابتدائے فجر کا وقت ہوتا۔ تو ابھی کافی اندھیرا تھا، لوگ گھروں میں سو رہے تھے کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مطہرہ کے عین مطابق لوگوں کو بآواز بلند صلاۃ کی ترغیب دیتے ہوئے جامعہ مسجد کوفہ کی طرف جا رہے تھے۔ یہاں اب دو روایات ہیں، ایک بیان کیا ہے مصر کے اسکالر ہیں ڈاکٹر طٰہٰ حسین، جن کا بہت ایک علمی دنیا میں نام اور مقام ہے، ایک ان کی پیش کردہ روایت ہے، اور اکثریت جو اہل تشیع ہیں یا اہل سنت ہیں ان کا یہ خیال ہے کہ یہ جو آپ کا قاتل تھا لعین عبد الرحمن ابن ملجم یہ مسجد میں چھپا ہوا تھا۔ ایک روایت جیسے میں نے عرض کیا ڈاکٹر طٰہٰ حسین کی روایت کے مطابق وہ کہتے ہیں کہ یہ راستے میں اندھیرے میں چھپا ہوا عبد الرحمن ابن ملجم۔ تو بہرکیف راستے میں یا مسجد میں اس نے اندھیرے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے چھپ کر آپ علیہ السلام پر تلوار سے ضرب لگائی۔ یہ کہا جاتا ہے کہ یہ اپنی تلوار کو اس سے پہلے کئی ماہ سے زہر آلود کرتا رہتا تھا، کئی مہینوں سے اس کو زہر لگاتا تھا۔ تو جیسے ہی آپ علیہ السلام کے سر اقدس پر تلوار کی اس نے یہ ضرب لگائی تو آپ کے سر انور سے مبارک خون کا ایک فوارہ نکلا جس سے آپ کی داڑھی مبارک رنگین ہو گئی۔ اب یہاں جو بڑی خاص بات ہے وہ یہ ہے کہ زندگی میں دنیا کے کسی بھی انسان کو اگر تکلیف پہنچی ہو تو اس کی زبان سے بے ساختگی کے ساتھ کرب کی آوازیں نکلتی ہیں، وہ آئے کہے گا، وہ آ کہے گا، کسی بھی طور پر اظہار درد کرے گا، مگر قربان جائیں یہ شیر خدا ہے، یہ اشجاع الاشجاعین ہیں، آپ کی داڑھی خون سے تر ہے مگر آپ ایک نعرہ مستانہ لگاتے ہیں اور کہتے ہیں رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہوں۔ یعنی آپ شادمانی کا، خوشی کا، مسرت کا اظہار کرتے ہیں۔ لوگ حیران ہیں کہ علی المرتضیٰ کا چہرہ خون سے تر ہے، داڑھی خون سے رنگین ہے، مگر کیا کمال کی جرت ہے، کیا کمال کا صبر ہے، اور کیا کمال کی رضائے الہی ہے کہ یہ بے ساختگی سے کہہ رہے ہیں رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ اب آپ جانتے ہیں آپ نے یہ کیوں کہا؟ اس لیے فرمایا کہ ایک تو آپ شیر خدا ہیں، اللہ کی راہ میں تکلیف کا آپ کو احساس تک نہیں ہے، مسرت اس بات کی ہے کہ میں اللہ سے ملنے جا رہا ہوں، اللہ کے
وصال کے لیے جا رہا ہوں تو مجھے کون سی دنیا کی پرواہ۔ ایک یہ خوشی، دوسری اس بات کی خوشی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، علی تمہاری شہادت کا وقت وہ ہوگا جب ایک شکی القلب شخص تلوار کی ضرب سے آپ پر وار کرے گا اور آپ کی داڑھی خون سے رنگین ہو جائے گی۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں امیر المومنین علیہ السلام کو بشارت دی ہوئی تھی کہ آپ کی شہادت کا یہ وقت ہے۔ تو جیسے ہی آپ کی داڑھی رنگین ہوئی آپ سمجھ گئے میری شہادت کا وقت آ گیا۔ اس لیے آپ نے بے ساختگی سے اظہار محبت، اظہار سرشاری کرتے ہوئے آپ نے نعرہ لگایا، رب کعبہ کی قسم ہے کامیاب۔ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان سنتے جائیں۔ حضور نے فرمایا تھا دنیا میں دو بدبخت ترین لوگ ہوئے، حضرت علی کو مخاطب کر کے کہا تھا، فرمایا ایک وہ بدبخت ترین شخص تھا، دنیا کا سب سے بدقسمت شخص، جس نے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی پونچھیں کاٹی تھی، جو معجزہ تھا ناقۃ اللہ، جس کا قرآن میں ذکر ہے۔ اور حضور نے فرمایا علی دوسرا بدقسمت ترین دنیا کا شخص، بدبخت ترین وہ شخص ہوگا جو آپ پر تلوار سے ضرب لگائے گا اور آپ کی داڑھی خون سے رنگین ہو جائے گی، خون سے بھر جائے گی، وہ بدبخت ترین شخص ہوگا۔ پتہ چلا کہ اگر بدبخت ترین شخص آپ کا قاتل ہے تو جن کو رتبہ شہادت مل رہا ہے وہ خوش بخت ترین، اسی قاعدے کے تحت پتہ چلا کہ خوش بخت ترین شخصیت وہ ہیں جن کو اس بدبخت نے شہید کرنے کی کوشش کی۔ اب حیرانگی کا سلسلہ یہیں ختم نہیں ہوتا، حیرانگی کا سلسلہ بھی جاری ہے کہ قاتل کو گرفتار کیا جاتا ہے، امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام، حضرت قمبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو پکڑ رکھا ہے، جان نثاران علی، اصحاب علی، عشاق علی نے اس کو پکڑا ہوا ہے اور قاتل کا رنگ اڑا، چہرہ زرد ہے۔ اسی اثناء میں آپ کا ایک غلام آپ کی خدمت میں شربت کا گلاس لاتا ہے، کیونکہ خون زیادہ بہہ جانے کی وجہ سے سب پہ یہ واضح ہے کہ آپ پہ نقاہت طاری ہے، مگر قربان جائیں۔ یہاں بھی علی دوسروں کو حیران کر دے، علی المرتضیٰ وہ شربت کا گلاس شدت تکلیف میں بھی خود نہیں پیتے، بلکہ اپنے صاحبزادوں کو کہتے ہیں کہ یہ جو شربت ہے میرے اس قاتل کو پیش کرو، کیونکہ خوف کی وجہ سے یہ کانپ رہا ہے، اس کا رنگ اڑا ہوا ہے، اس پہ گھبراہٹ طاری ہے، تو میں نہیں چاہتا کہ موت سے پہلے اس پر گھبراہٹ طاری ہو۔ علی کسی گھبرائے ہوئے کو نہیں مارنا چاہتا۔ آپ کو پتہ ہے علی کی شان یہ ہے کہ علی کے سامنے ایک شخص آیا تھا بڑا نامی گرامی، اس کا نام میں نہیں لوں گا، بڑا نامی گرامی تھا، بنو امیہ کا بڑا حواری تھا، تو علی کے سامنے آیا، گھبرایا اور گھبراہٹ کی وجہ سے اس کے کپڑے ہی اتر گئے، تو حضور مولا نے چہرہ دوسری طرف کر دیا اور کہا جاؤ چلے جاؤ۔ علی کسی ایسے پہ وار نہیں کرتا جو پہلے ہی گرا ہوا ہو یا پہلے ہی وہ اپنے آپ میں نہ ہو۔ ایسے ہی ایک غزوہ کے موقع پر ایک شخص کی جب آپ گردن کاٹنے لگے تو اس نے حقارت سے اس بدبخت نے آپ کے چہرہ اقدس پہ تھوک دیا، آپ نے اس کو بھی چھوڑ دیا۔ لوگوں نے کہا وہ تو آپ کی دسترس میں تھا، آپ آسانی سے قتل کر سکتے تھے۔ فرمایا علی کی جنگ صرف خدا کے لیے، علی کی جنگ اپنی ذات کے لیے نہیں ہے، علی اپنی وجہ سے کسی کو قتل نہیں کرنا چاہتا، اب اس کے قتل کرنے میں میرے نفس کا غصہ بھی شامل ہوگا، اسے میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ تو حضور مولا علیہ السلام نے اپنے صاحب زدگان سے کہا شربت کا گلاس میرے قاتل کو پیش کرو۔ عزیز طلباء، پروفیسر صاحب، انسانی تاریخ میں آپ ڈھونڈ لیں، آپ کتابیں کھنگال لیں، انسانی تاریخ میں آپ کو ایسی مثال نہیں ملتی کہ کبھی شہید ہونے والے نے اپنے قاتل کو شربت پلایا۔ یہ صرف شیر خدا کی سنت ہے، یہ شیر خدا کا وصف ہے۔ تو بہرکیف آپ علیہ السلام نے پھر اپنے صاحبزادگان کو فرمایا
جب اس نے شربت پی لیا آپ نے کہا اس کی گرفت ڈھیلی کر دو، اور آپ نے کہا اس کے ہاتھوں کی جو شکنجے کسے ہوئے ہیں نا اس کی گرفت ڈھیلی کر دو، اس کو جو سختی سے باندھا ہوا ہے اس کی گرفت ڈھیلی کر دو، اگر میں کسی زخم سے شہید ہو گیا تو پھر اس کی تلوار جس سے اس نے مجھ پہ ضرب کیا ہے اسی تلوار سے صرف ایک ضرب لگانا، اس کو تکلیف نہ دینا، ایک ضرب سے اس کو قتل کر دیں تاکہ قصاص ہو جائے، تاکہ قتل کا بدلہ قتل ہو جائے۔ قربان گئے، یہ امیر المومنین امام المتقین اسلام کی عظیم ترین شہادت کا خاص ترین واقعہ ہے کہ کس طرح سے آپ نے قاتل کو بھی شربت پلایا اور اپنے اصحاب کو کہا اس کی گرفت ڈھیلی کرو، اور پھر کہا کہ اگر میری شہادت ہو جاتی ہے تو اس کو صرف ایک ضرب کے ساتھ قتل کرنا، نہ اس کی لاش کی بے حرمتی کرنا، نہ مسلح کرنا، نہ کچھ اور کرنا۔ یہ علی کے علاوہ، یہ جانشین پیغمبر کے علاوہ، یہ وصی رسول کے علاوہ کسی اور کا خاصہ نہیں ہے، کسی اور کا خاصہ نہیں ہے۔ اور دیکھیے حضرت علی کی ساری زندگی اثار اور قربانی سے عبارت ہے، ساری زندگی کی پہلی جب آپ نے نگاہ ڈالی ہے تو چہرہ مصطفیٰ پہ ڈالی، زندگی کی پہلی غذا کھائی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دہن، نام خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا۔ بعض روایات کے مطابق خانہ کعبہ میں اللہ کی طرف سے آواز آئی تھی کہ اس بیٹے کا نام علی رکھنا، اور لوگ غلط ترجمہ کر دیتے ہیں آیت مبارکہ کا۔ پاکستان میں، ہندوستان میں جتنے بھی مترجمین اس آیت کا غلط ترجمہ کرتے ہیں، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، کہ اللہ چاہتا یہ ہے کہ اہل بیت آپ سے رجس کو دور کر دے۔ حالانکہ ترجمہ یہ بنتا ہے کہ اللہ کی چاہت تو یہ ہے کہ اے اہل بیت آپ سے ہر قسم کے رجس کو دور رکھے، اللہ کی چاہت یہ ہے۔ اور کب سے یہ چاہت ہے؟ یہ چاہت ازل سے ہے، اسی لیے علی خانہ خدا میں پیدا ہوتے ہیں۔ اگر رجس بعد میں دور کیا تھا تو پھر علی کبھی خانہ خدا میں پیدا نہ ہوتے۔ بیت اللہ صفائی کا مقام، پاکیزگی والی جگہ، تو علی شروع دن سے رجس سے پاک تھے۔ اور یہاں ایک اور جملہ میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ اوروں کی جو قبولیت اسلام ہے وہ حضور کے اعلان نبوت کے بعد ہے، علی کا اسلام روز ازل سے، علی کا اسلام اعلان نبوت کے بعد نہیں ہے، نہ، وہ تو اظہار اسلام ہے۔ علی کا اسلام روز ازل سے ہے، اسی لیے تو علی خانہ خدا میں پیدا، اسی لیے تو جب دعوت ذوالعشیرہ ہوتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خاندان کو بلاتے ہیں، سارا قریش ادھر اکٹھا ہے، سیدنا ابو طالب علیہ السلام کے گھر دعوت ہوتی ہے۔ اس دعوت کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طعام کے بعد سب کو دعوت اسلام دیتے ہیں اور کہتے ہیں تم میں سے کون ہے جو میری حمایت کرے گا، میری مدد کرے گا۔ سارے مجمع پہ سناٹا ہے، عجم کھانے والے، گرانے والے، کوئی ایک شخص بھی خاندان قریش میں سے آپ کی حمایت کے لیے کھڑا نہیں ہوتا۔ اسی دوران شیر خدا سیدنا علی المرتضیٰ علیہ السلام کھڑے ہو جاتے ہیں۔ بعض روایات کے مطابق عمر مبارک 7 سال ہے، بعض کے مطابق 10 یا 11 سال ہے، کیونکہ اس میں بھی ایک واقعہ ہے کہ جب سیدنا ابو طالب علیہ السلام حضور کو لے کر شام کی طرف گئے، وہاں جو راہب ملا تھا اسے حضور کو دیکھ کر جان لیا تھا یہ نبی ہے، اور پھر جب حضرت ابو طالب علیہ السلام کا چہرہ دیکھا تو کہا جب ان کی عمر مبارک 29 برس ہوگی اللہ آپ کو ایک بیٹا دے گا، وہ ان کا جانشین ہوگا، وہ ان کا مددگار ہوگا، وہ ان کا مسیح ہوگا، وہ ان کا خلیفہ ہوگا، وہ ان کا سب سے بڑا حمایتی۔ تو کہا جاتا ہے، یہاں صوفیہ کہتے ہیں جب ایسا، وہ کہتے ہیں کہ راہب نے ایک انار دیا حضرت ابو طالب علیہ السلام کو، اور انار کے بارے میں آپ کو پتا ہے یہ جنت کا تھا، اس میں ایک دانہ خاص طور پہ حضور جنت کا ہوتا ہے، کہتے ہیں وہ انار سیدنا ابو طالب علیہ السلام نے کھایا۔
تو اسی روز پھر سیدنا ابو طالب علیہ السلام کی پشت انور سے حضور مولا علیہ السلام رحم مادر میں سیدہ طیبہ طاہرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انتہائی شفیق اور انتہائی آپ سے پیار کرنے والی چچی جان سیدہ فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا کی کوکھ میں آپ تشریف لائے. یعنی آپ تو اسی جنتی خوراک کے اثر کا نتیجہ ہے. گویا علی کی تخلیق بھی جنت کے پانی سے. اسی لیے حضور نے فرمایا انا و علی من نور واحد، میں اور علی ایک نور سے. پھر فرمایا انا و علی من شجر واحد، پھر فرمایا جسموں کا جسمی لحموں کا لحمی. پھر فرمایا علی منی وانا من. تو اس مبارک گود میں تشریف لائے. جب آپ کا وصال ہوا سیدہ فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا کا، تو حضور کی داڑھی آنسوں سے تر تھی. حضور خود لحد میں تشریف لائے اور جا کر لحد کو دیکھا. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ جتنا اکرام آپ نے سیدہ فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا کا کیا ہے، ہم نے آج تک کسی کی تدفین کے موقع پہ ایسا نہیں کیا. حضور نے فرمایا آپ جانتے نہیں کہ میری چچی جان ہے، یہ میری والدہ کی جگہ تھی، انہوں نے کس ناز و نعمت سے کس محبت سے مجھے پالا ہے، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ ان احسانات کا کچھ بدلہ ادا کروں. تو ان مبارک والدین کے آپ فرزند ہیں تو آپ کھڑے ہو جاتے ہیں. عمر مبارک اگر وہ راہب والی بات کے مطابق دیکھا جائے تو تقریباً 10-11 سال عمر مبارک ہے. بعض کتابوں کے مطابق 7 برس ہے. آپ کھڑے ہو جاتے ہیں اور فرماتے ہیں یا رسول اللہ میری ٹانگیں ابھی کمزور ہیں، ابھی میں بچپن میں ہوں، لیکن میں آپ کی مدد کر رہا ہوں. اس پر حضور فرماتے ہیں یہی میرا جانشین، یہی میرا وسیع، یہی میرا خلیفہ ہے. قریش اس پر ہنستے ہیں کہ دیکھو حضرت ابو طالب علیہ السلام سے جاتے ہوئے ہنستے اور مذاق کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ آج سے تم نے اپنے بیٹے کی اطاعت کرنی ہے. دیکھو یہ کیسے رسول ہیں کہ یہ ایک چھوٹے سے بچے کو خلیفہ بنا رہے ہیں. پتہ چلا کافروں کے نزدیک خلافت کا معیار عمر ہے، اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک خلافت کا معیار عمر نہیں ہے، تقویٰ، پرہیزگاری، دین میں خدمات ہیں. تو خیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ شروع دن سے آپ ہیں. آپ کی ساری زندگی اثار و قربانی کا مرقع ہے. ہجرت کی شب آپ بستر رسول پر لیٹ جاتے ہیں، حضور کی چادر اوڑھ لیتے ہیں تاکہ کافروں کو یہ لگے کہ یہاں تو رسول اللہ لیتے ہیں. دیکھیے یہ کمال کا اثار ہے. اللہ کو بھی اس پہ رشک آیا، اللہ نے بھی اس پہ فخر کیا اور ملائکہ کو دیکھا کہ ان میں سب سے زیادہ میں نے کون سے اچھے تخلیق کیے ہیں، تو دیکھا جبرائیل اور میکائیل یہ سب سے آگے ہیں، دونوں کو بلا لیا. یہ واقعہ لکھا ہے داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ کشف المحجوب ہے. یعنی لکھنے والے بھی وہ ہیں جو ہندوستان میں جن کا ثانی کوئی نہیں، آل رسول ہیں. حضور مولا علیہ السلام سے سلسلہ نسب 8 واسطوں سے ملتا ہے. تو دادا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں اللہ نے ایک امتحان لیا آسمانوں پہ. ملائکہ کو بلایا، جبرائیل کو کہا بھائی جبرائیل تم دونوں میں سے میں نے ایک کو قربان کرنا ہے، تو دونوں میں سے بتاؤ کون کس کی خاطر قربانی دیتا ہے. تو جبرائیل علیہ السلام کا یا اللہ محبت ہے لیکن نہیں، میں نہیں قربان ہونا. اس طرح حضرت میکائیل علیہ السلام کا یا اللہ میں حضرت جبرائیل کی خاطر قربان نہیں ہو سکتا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک تم ہو کہ ایک دوسرے کی خاطر قربان ہونے کے لیے تیار نہیں، حالانکہ ملائکۃ المقربین ہو، آسمانوں میں ہو، جنتوں میں ہو، اور ایک دیکھو زمین پر علی المرتضیٰ ہیں جنہوں نے آج اپنے بھائی کی خاطر قربان ہونے کا فیصلہ کر لیا ہے اور وہ حضور کی چادر اوڑھ کر لیٹ گئے ہیں. اس لیے جاؤ زمین پر، آج سے تم ان کے خادم ہو. ایک ان کے سرہانے کھڑا ہو جائے، ایک ان کے قدموں میں کھڑا ہو جائے اور دشمنوں سے ان کی حفاظت کرو. داتا صاحب لکھتے ہیں بڑا خوبصورت جملہ ہے
جب حضرت جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں، حضرت میکائیل علیہ السلام آتے ہیں، شیر خدا بے فکر سو رہے ہیں، شیر خدا سو رہے ہیں، باہر دشمن کھڑا ہے، کون ایسی مثال پیش کر سکتا ہے؟ غار ثور میں حضور سو رہے ہیں، ادھر شیر خدا سو رہے ہیں، پتہ چلا باقی راتوں میں جاگنا عبادت ہے، اس ایک رات میں سونا عبادت ہے۔ اس نے خوف کے عالم میں وہی سو سکتا ہے جس کا اللہ پر بے حد زیادہ توکل اور یقین ہے۔ تو آپ سو رہے ہیں، آرام فرما رہے ہیں، تو حضرت جبرائیل اور حضرت میکائیل کہتے ہیں بخ بخ من مثلی کا یا علی ابن ابی طالب ان اللہ یباہی بکا الملائکہ۔ حضرت جبرائیل اور حضرت میکائیل علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں بخ بخ من مثلی کا یا علی ابن ابی طالب ان اللہ یباہی بکا الملائکہ۔ اے علی ابن ابی طالب، آپ بے فکر سو رہے ہیں اور آپ کی مثل کون ہو سکتا ہے؟ بخ بخ مطلب واہ واہ کیا شان ہے، آپ کی مثال کون ہو سکتا ہے؟ آج اللہ ملائکہ کے سامنے آپ پر فخر فرما رہا ہے۔ تو ساری زندگی اثار اور قربانی سے عبارت ہے۔ اس کو مختصر ہم کریں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے دن آ جاتے ہیں، وصال کے دن آ گئے، اور انہی دنوں میں واقعہ کرتاس ہو جاتا ہے۔ حضور شدت تکلیف میں ہے اور واقعہ کرتاس ہو جاتا ہے۔ اس میں صحابہ کے دو گروہ بن جاتے ہیں۔ ایک گروہ کا یہ خیال ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہتے ہیں ہمیں اس پہ عمل کرنا چاہیے، کاغذ اور قلم حضور کو دینا چاہیے تاکہ حضور اپنی وصیت لکھوا دیں، کیونکہ حضور کی گارنٹی یہ ہے کہ جھگڑا نہیں ہوگا کبھی بھی۔ دوسرے گروہ کا خیال یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیماری کی حالت میں بڑبڑا رہے ہیں معاذ اللہ، یا ہوش و حواس میں نہیں ہے، یا ان پر شدت تکلیف کا غلبہ ہے، تو وہ اس وقت وہ جو کہہ رہے ہیں اس پر عمل کی ضرورت نہیں ہے، اگر میں محتاط الفاظ استعمال کروں۔ خیر جھگڑا ہو جاتا ہے، حضور صحابہ کو کہتے ہیں یہاں سے چلے جاؤ، اہل بیت بھی کہتے ہیں یہاں سے چلے جاؤ، رسول اللہ پہلے ہی تکلیف میں ہیں اور ادھر یہ شور مچا دیا۔ خیر اس موقع پہ بھی ضبط سے کام لیں، حضور کا وصال ہو جاتا ہے، ادھر تجہیز و تکفین ہو رہی ہے اور ادھر خلافت کی جو مسند ہے اس کے بارے میں مشاورت چل رہی ہے، اور اس مشاورت میں دیگر شریک ہیں، اہل بیت شریک نہیں، حضور مولا علی علیہ السلام شریک نہیں ہے۔ یہ ایک اہل سنت بات کر رہا ہے، مت سمجھے کوئی شیعہ بات کر رہا ہے، یہ بڑے تلخ حقائق، بڑے تلخ حقائق۔ صدیوں تک ہمارے اکابر نے ان باتوں پہ پردہ ڈالا اور ہمارا بھی کف لسان ہے، مگر یہ حق ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ جو جانشین پیغمبر ہیں، جن کے بارے میں حضور نے فرمایا انا والی من نور واحد، اور پھر فرمایا انا مدینۃ العلم ولی البابھا، اور پھر فرمایا غدیر خم کے موقع پر من کنت مولا فہذا علی المولا، اور پھر فرمایا علی ولی کل مومن من بعدی، تم میں سے ہر ایک کا ولی میرے بعد علی ہے۔ اس مشاورت میں حضرت علی شریک نہیں ہے، باہر مشورہ ہوتا ہے، دلیل دی جاتی ہے کہ خلافت قریش کا حق ہے، اگر قریش کا حق ہے تو بنی ہاشم کو کیسے بلایا جا سکتا؟ اسی دلیل کی روشنی میں سب سے بڑھ کر حق حضور مولا علی کا تھا۔ لیکن یہ جس نقطے پہ آپ کو لانا چاہ رہا ہوں، اس بات کو نہ شیعہ سمجھتے ہیں نہ سنی سمجھتے ہیں۔ شیعہ اور سنی دونوں دو انتہاؤں پہ کھڑے ہیں۔ ایک کا یہ کہنا ہے کہ صحابہ کرام معصوم عن الخطا، جیسے انبیاء معصوم ہیں، ان سے غلطی ہو ہی نہیں سکتی، اور دوسرے گروہ کا یہ کہنا ہے کہ حضور مولا علیہ السلام پر ظلم کیا گیا۔ دونوں غلط ہیں، خدا کی قسم
حضور مولا علیہ السلام پر کوئی جبر نہیں کر سکتا تھا۔ اگر آپ چاہتے، میں آگے دلائل دوں گا، اصل آپ کی شخصیت کا جو سب سے بڑا پہلو ہے وہ کیا ہے، اسی طرف آپ کو لا رہا ہوں، جو میں نے تمہید باندھی ہے ساری۔ آپ علیہ السلام سے مشورہ نہیں کیا جاتا، خلافت خاندان قریش میں چلی جاتی ہے، لیکن بنی ہاشم جو خاندان قریش کی سیادت سرداری صدیوں سے جن کے پاس ہے، روحانی پیشوائیت جن کے پاس ہے، ان سے مشورہ تک نہیں کیا جاتا۔ خیر، حضور مولا علیہ السلام دیکھتے ہیں تو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت سے پہلے ہی حالات کو بھانپ چکے تھے کہ اب انتہائی نازک حالات ہیں اور امت کی ساری ذمہ داری حضور آپ کے کندھوں پہ ڈال گئے تھے۔ ہم یہ جانتے ہیں، یہ مانتے ہیں اور یہ حق ہے کہ حضور مولا علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صرف ظاہری علوم کے وارث نہیں تھے بلکہ باطنی علوم کے بھی وارث تھے۔ اس لیے حضور نے علم لدنی کے ذریعے حضور مولا علیہ السلام کو یقیناً بتایا ہوگا کہ میرے بعد کون سے حالات پیش آئیں گے، آپ نے کیسے کرنا ہے۔ اسے امت کی ذمہ داری اب علی المرتضیٰ کے کندھوں پہ تھی۔ اس موقع پر جب یہ اتنا اہم کام ہو جاتا ہے، حضور کی تجہیز و تدفین کے دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین ہو جاتی ہے اور خلافت علی کے مشورے کے بغیر کسی شخصیت کو سونپ دی جاتی ہے۔ اس پر حضرت علی المرتضیٰ کا رد عمل کیا، قربان جائیں، آپ کے پیش نظر اس سے بھی بڑے مقاصد ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ حضور کی زندگی میں ہی حضور کے سامنے وصیت لکھنے پہ جھگڑا ہو گیا تھا، اب تو حضور یہاں موجود نہیں ہے، یہ نہ ہو کہ قرآن بھی ہم سے ضائع ہو جائے۔ اس لیے آپ نے 6 بار ہر ایک سے ملنا ترک کر دیا۔ 6 ماہ سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا کے گھر، جو آپ کا اپنا گھر تھا، اس گھر میں تشریف فرما رہے، 6 ماہ کسی سے ملاقات نہیں کی۔ ہاں، جو ملنا چاہتا تھا آپ کے درخواست پہ خود آ جاتا، میں وہ آگے عرض کروں گا۔ 6 ماہ آپ کے پاس جتنا قرآن تھا اور سارا قرآن آپ کے پاس تھا، قربان جائے، آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ میں یہ جانتا ہوں قرآن کی ہر آیت کے بارے میں کہ وہ کہاں نازل ہوئی، وہ خشکی میں نازل ہوئی، وہ پہاڑوں پہ نازل ہوئی، وہ صحراؤں میں نازل ہوئی، وہ شہر میں نازل ہوئی یا وہ جنگل میں نازل ہوئی، اور میں یہ بھی جانتا ہوں کس موقع پر آیت نازل ہوئی اور شان نزول بھی جانتا ہوں۔ اس لیے قرآن پاک لوگ ہمارے اہل سنت میں یہ سمجھتے ہیں کہ کسی اور صحابی نے جمع کیا، قرآن پاک سب سے پہلے حضور مولا علیہ السلام نے جمع کیا۔ یہ بخاری میں بھی ہے، دیگر کتابوں میں۔ تو آپ علیہ السلام نے کہا کہ حکومت خلافت اس سے بھی ایک اہم کام ہے جس کی ضرورت قیامت تک امت کو رہنی ہے، وہ ہے قرآن۔ کیونکہ حضور نے فرمایا تھا تم میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، قرآن و اہل بیتی۔ اہل بیت تو موجود تھے، قرآن بھی انہوں نے اکٹھا کر کے دینا تھا ان کو۔ تو آپ نے کسی سے ملاقات نہیں کی، ہاں جو ملنا چاہتا تھا وہ آپ کے گھر آتا تھا۔ تو آپ علیہ السلام نے 6 ماہ میں قرآن پاک کو اکٹھا کیا۔ اب ایک طرف تو علی المرتضیٰ علیہ السلام کی یہ جاں فشانی ہے اور یہ کمال کی صبر و رضا ہے اور کمال کی ایفائے عہد ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ وہ امت کو حضور کے پاس سنبھالیں گے، کہ حضور امت کو علی المرتضیٰ کے سپرد کر کے گئے تھے۔ تو علی المرتضیٰ نے سب سے پہلا یہ کام کیا، قرآن کو اکٹھا کیا تاکہ قرآن ہمارے پاس قیامت تک صحیح حالت میں موجود ہے۔ آج جو قرآن ہمارے پاس ہے جس میں کسی شک اور شبے کی گنجائش نہیں ہے، یہ اللہ نے حضور مولا علیہ السلام کے ذریعے سے امت کو دیا، نازل حضور پر ہوا، اس کو اکٹھا ایک مصحف کی صورت میں یہ آپ علیہ السلام کا کریڈٹ ہے۔ تو حضور مولا علیہ السلام 6 ماہ تک وہی رہتے ہیں۔ اس دوران کچھ شخصیات ایسی ہیں جو آپ سے برابر ملنے آتی رہی، ان میں جو سر فہرست جو شخصیات ہیں، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ، حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ،
حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو انصار کے سردار تھے، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ شخصیات۔ اور ان میں ایک بڑی اہم بات یہ ہے کہ حتیٰ کہ ابو سفیان بھی جو بنو امیہ کا سردار تھا وہ بھی آپ کے پاس، ان سب شخصیات کی رائے میں حضور مولا علیہ السلام خلافت کے حقدار تھے۔ اٹھا لیں کتابیں، اور ان میں سے ہر شخصیت اتنی بڑی ہے کہ ان کی رائے پر کسی اور صحابی کی رائے کو ترجیح نہیں دی جا سکتی سوائے ابو سفیان کی۔ ہر ایک کی قربانیاں ہیں، اور ہر ایک نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کمال وفا نبھائی ہے، ہر ایک نے، خواہ حضرت ابو ذر غفاری ہوں، خواہ حضرت ابو ایوب انصاری ہوں، خواہ حضرت مقداد ہوں، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی تو کیا ہی بات ہے، ہر شخص، حضرت زبیر، حضرت عباس جو حضور کے چچا ہیں، جن کے وسیلے سے دعائیں مانگی جاتی ہیں، یہ وہ اہل الرائے ہیں جن کی رائے پر کسی اور صحابی کی رائے کو ترجیح نہیں دی جا سکتی تھی۔ اب یہاں ذرا رکیں، اگر حضور مولا علیہ السلام چاہتے تو کیا ان شخصیات کے ساتھ مل کر خلافت خود نہیں حاصل کر سکتے تھے؟ کہتے تھے معزول کرو ابو بکر کو وگرنہ ہم آ رہے ہیں، سارا عرب ان کے ساتھ ہوتا۔ اس لیے جو لوگ ہمارے تشیع بھائی یہ سمجھتے ہیں کہ آپ پر ظلم ہوا، کوئی ظلم نہیں کر سکتا تھا، آپ پہ جبر نہیں کر سکتا تھا، آپ شیر خدا ہیں، اگر آپ چاہتے تو آپ بزور طاقت خلافت حاصل کر سکتے تھے۔ اللہ کی عزت کی قسم، اللہ کے جلال کی قسم، بنو امیہ سے بڑا بھی کوئی سیاستدان عرب میں پیدا ہوا تھا؟ ابو سفیان آپ کے ساتھ، اٹھائیں تاریخ کی کتابیں، حتیٰ کہ طٰہٰ حسین کی کتاب دیکھیں، سیرت سیدنا علی، طٰہٰ حسین نے اس میں لکھا کہ ابو سفیان نے حضور مولا علیہ السلام سے کہا اگر آپ مجھے اجازت دیں سارا عرب آپ کے قدموں میں جھکا۔ ابو سفیان آپ کے ساتھ ہے، حضرت عباس حضور کے چچا آپ کے ساتھ ہیں، حضرت زبیر خاندان بنی ہاشم کی عظیم ترین فرد آپ کے ساتھ، انصار جن کا شہر ہے مدینہ ان کے سردار آپ کے ساتھ، پھر ان کی سرکردہ شخصیات حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ ساتھ ہیں، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ ہیں، پیچھے کیا رہ جاتا ہے؟ اس لیے اگر آپ یہ چاہتے تو خلافت بڑی آسانی کے ساتھ حاصل کر سکتے تھے۔ آپ کے لیے چند لوگوں کو مطمئن کرنا، یا اگر وہ قائل نہ ہوتے تو ان کو معزول کرنا انتہائی آسان، کوئی مشکل نہیں تھا، مگر حضور مولا علیہ السلام نے اللہ کی خاطر، حضور کی خاطر، اس امت کی خاطر اظہار کیا، قربانی دی۔ فقیر کا یہ نقطہ ہے، نہ سنیوں والا کہ صحابہ معصوم من الخطا ہے، کوئی خطا ہوئی نہیں جی، حق ہی حضرت ابو بکر کا تھا، یہ بھی غلط، بالکل غلط۔ حق حضرت علی کا تھا، اللہ کی عزت کی قسم، اللہ کی عزت و جلال کی قسم، حق حضرت علی کا تھا، کیونکہ حضور نے خود فرمایا تھا الحق مال علی والعلی مال حق، حق علی کے ساتھ، علی حق کے ساتھ۔ حق تو حضرت علی سے کبھی جدا ہی نہیں ہوا۔ حضور نے تو خلافت 7 برس کی عمر میں دعوت ذوالشیرہ کے موقع پہ دے دی تھی، پھر یاد دہانی کے لیے غدیر خم کے مقام پر آخری سالوں میں کہا تھا کہ من کنت مولا فہذا علی کن مولا۔ کس شک پر شبے کی گنجائش رہ جاتی؟ کسی شک پر شبے کی گنجائش نہیں، خلافت حضور مولا علیہ السلام کا حق تھا۔ مگر دوسرا نظریہ جو اہل تشیع کا ہے کہ آپ کو امام مظلوم بنا کے پیش کیا جاتا ہے، یہ بھی غلط ہے۔ کوئی مظلومیت نہیں تھی، کوئی جبر نہیں تھا، انہوں نے کوشش کی، روایت ملتی ہے، مگر آپ اس وجہ سے نہیں گئے، دھمکی کی وجہ سے نہیں گئے، اللہ کی عزت و جلال کی قسم، امت کو خون خرابے سے بچانے کے۔ آپ نہیں چاہتے تھے کسی ایک بھی صحابی کی گردن سر تن سے جدا ہو، وگرنہ حضور مولا علیہ السلام چاہتے تو جو لوگ تھرٹ کرنے آئے تھے گھر کے دروازے پہ
انہی کی تلواریں لے کر ان کو خون میں لت پر کر دیں۔ آپ تو شیر خدا ہیں، دنیا میں کون سا ایسا انسان ہے جو آپ کے سامنے آ کر آپ کے ساتھ مقابلہ کر سکے؟ کسی مائی کے لال میں جرت نہیں تھی، کوئی مائی کا لال علی المرتضیٰ کو تھریٹ کر کے دھمکی دے کر بیعت نہیں لے سکتا تھا۔ آپ نے اظہار کیا، آپ نے قربانی کی، آپ نے امت کو جوڑنے کی خاطر، اور اس مقصد سے کہ حضور کی محنت پر پانی نہ پھر جائے ہمارے جھگڑوں کی وجہ سے، آپ نے اظہار سے کام لیا، آپ نے قربانی سے کام لیا، حتیٰ کہ جہاں جہاں صحابہ کو مشکل آئی آپ نے ان کا ساتھ دیا۔ حقدار آپ ہی تھے، میں سنی ہو کر یہ کہہ رہا ہوں، حق آپ کا تھا، مگر اس کے باوجود آپ نے اظہار کیا اور ہر موقع پہ صحابہ کی رہنمائی کی۔ حضرت ابو بکر مسئلے میں ہوتے تھے، نکالتے کون تھے؟ حضور مولا علی۔ حضرت عمر پہ مشکل آتی تھی، نکالتے کون تھے؟ حضور مولا علی۔ حضرت عثمان کا محاصرہ ہو چکا ہے، پورے مدینہ میں پانی پلانے والا کوئی نہیں ہے، کون جا رہا ہے پانی پلانے؟ جن پہ بعد میں یزید کے باپ نے الزام لگا دیا، بدبخت۔ پانی پورے مدینہ میں پلانے والے علی ابن ابی طالب ہیں، گھر کے دروازے پہ پہرا دینے والے علی ابن طالب کے بیٹے ہیں، ان کا غلام ہے۔ تو علی ابن ابی طالب نے اس امت کی خاطر بہت قربانی، بہت اظہار کیا ہے، اور علی ابن ابی طالب شیر خدا ہیں، ان کو بزور طاقت ان سے کوئی کام نہیں۔ ہاں انہوں نے امت کی خاطر، اللہ اور اس کے رسول کی خاطر اظہار کیا ہے، قربانیاں دی ہیں، اور یہ سوچا ہے اور یہ دیکھا ہے کہ کہیں کوئی جذباتی شخص جذبات میں آ کر کوئی ایسی حرکت نہ کر بیٹھے کہ جس کی وجہ سے معاملہ پھر ان کے ہاتھوں سے بھی نکل جائے۔ تو جب نوبت یہاں تک پہنچی تو آپ نے جا کر حضرت ابو بکر بن قحافہ کی بیعت کر لی، اور جب ان سے پوچھا گیا، حضرت ابو بکر نے سوال کیا کہ آپ کیا میری خلافت کو ناپسند کرتے ہیں؟ تو آپ نے کہا ایسی کوئی بات نہیں ہے، خلافت، حکومت، یہ ہم اس کے متمنی نہیں ہیں، ہمیں اس کا لالچ نہیں ہے۔ ہاں میں کام کیا کر رہا تھا جیسا میں نے عرض کیا، آپ نے شاف میں قرآن پاک کو اکٹھا کر رہا تھا کہ امت آپس میں جھگڑوں کی وجہ سے اس کو بھی کہیں بلا نہ بیٹھے کہ حضور یہ بھی دے کے گئے ہیں۔ وصیت تو انہوں نے بلا ہی دی، لکھوانے بھی نہیں دی، کہیں قرآن بھی نہ بلا دیں، کہیں قرآن بھی نہ بلا بیٹھے۔ تو میں تو اس وجہ سے قرآن پاک کو اکٹھا کر رہا تھا، اس لیے میں نے یہ عہد کیا تھا جب تک قرآن مکمل نہیں ہوتا میں گھر سے نہیں نکلوں گا۔ تو آپ نے فوراً بیعت کی، اس وجہ سے کہ امت میں کسی قسم کا کوئی مسئلہ پیدا نہ ہو، کوئی جذباتی شخص جذبات میں آ کر ایسی کوئی حرکت نہ کرے جس سے اسلام کے اتحاد کو، اتحاد امت کو نقصان پہنچے۔ تو یہ اظہار اور قربانی علی المرتضیٰ کی ذاتی اقدس کا سب سے بڑا وصف اور سب سے بڑا پہلو ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے راوی انصار مدینہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، اور یہ تاریخ الخلفاء میں بھی ہے، دیگر حدیث کی کتابوں میں بھی ہے، حضور نے فرمایا تھا تم دیکھو گے میرے بعد غیر حقدار کو حقدار پر ترجیح دی جائے گی۔ تو انصار نے پوچھا یا رسول اللہ ہم کیا کریں؟ حضور نے فرمایا تھا تم صبر کرنا۔ تو علی المرتضیٰ نے صبر، اثار اور رضائے الہی سے ساری زندگی کام لیا، امت کو ہمیشہ جوڑے رکھا، امت کے اتحاد میں رخنا نہیں ڈالنے دیا، بلکہ جہاں تک ممکن ہوا امت کی خیر خواہی کی، یہاں تک کہ حضرت عمر کو بھی یہ کہنا پڑا لولا علی لہلک، اگر آج حضرت علی نہ ہوتے عمر مارا جاتا، ہلاک ہو جاتا۔ اور پھر حضرت عمر کہتے تھے، لوگ کہتے ہیں مشکل کشا کا کانسیپٹ کہاں سے آ گیا؟ حضرت عمر کہتے تھے ہم اس مشکل مسئلہ سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں جس کے حل کے لیے علی ابن ابی طالب نہ ہو۔ یہ ہے مشکل کشائی۔ تو آپ نے امت کی مشکل کشائی کی۔ 19 رمضان المبارک کو آپ شدید زخمی ہوئے، اور 21 رمضان المبارک کو آپ اسی زخم کی وجہ سے شہید ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تعالیٰ آپ کو حضور سے ملائے، بلا شبہ آپ حضور ہی کے ساتھ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور آپ کے اخی وسیع داماد اور آپ کے جانشین کی ہمیں شفاعت اور دعائیں اور قدم بوسی یہاں بھی نصیب فرمائے اور وہاں بھی نصیب فرمائے، اور حوض کوثر کے جام بھی آپ کے مبارک ہاتھوں سے نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔